چائے میں نہیں پیتے. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجل بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حق السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كنقرة هذه العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض
فقال الخضر بيده فأقامه. وقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى فوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال محمد بن يوسف ثنى به علي بن خشرم قال حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بدونه. ترجمہ الباب کے بارے میں بتلایا تھا، اور حدیث میں ابن عباس سے میں نے کہا کہ نوح بکالی کہتے ہیں یہ کعب الاحبار کا ابن الاخت ہے، بھانجا، یا ابن الزوجہ ہے۔ یزعم وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہے۔ تو پہلے جو اختلاف گزرا تھا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کون ہے، اور یہاں یہ اختلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے ہیں یا موسیٰ ابن میشا ابن یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہ دوسری موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ابن عباس نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن خطا کرتا ہے، جھوٹ کا مطلب خطا ہے، اور عدو اللہ سے مراد اللہ کا دشمن لغوی معنی مراد نہیں، توبیخ کے لیے ہے۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہے، جو انہوں نے خطبہ دیا بنی اسرائیل میں، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی ہے جو بنی اسرائیل میں ہے۔ سوال کیا گیا ای الناس اعلم، انا اعلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ملامت نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، اس لیے کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں کیا کہ اللہ اعلم باللسان، اگرچہ قلب میں یہ بات پکی تھی کہ اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ میرا بندہ مجمع البحرین میں ملتقى بحر فارس والروم، یا بحر ابیض اور بحر ازرق خرطوم میں ملے ہیں، حبشہ میں، یا خلیج عقبہ میں ہے، یا نیل جو ملا ہے بحر ابیض کے ساتھ، نیل بحر ابیض کے ساتھ ملا ہے، یا بحر ابیض اور بحر احمر ملے ہیں، لیکن اشکال یہ ہے کہ وہ نہر سویس کے ساتھ ملے ہیں، جو نہر سویس فرانس نے بنائی ہے، اس سے پہلے ملے ہوئے نہیں تھے۔ یہ کہنا کہ کسی زمانے میں ملے ہوئے ہوں گے یہ تو احتمال ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جگہ طنجہ میں ہے، طنجہ تو یورپ کے قریب ہے، یہ مشکل ہے۔ تو بہرحال یا بحر اردن اور بحر قلزم ملے ہیں، بحر اردن بحر قلزم، یہ زیادہ اصح ہے، یا خرطوم والا زیادہ اصح ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنْكَ، مجمع البحرین میں اشارہ کیا کہ وہاں دو بحر جمع ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی بحر العلم میں، بحر علم الشریعہ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی بحر ہے، بحر کی طرح ہے تکوینیات، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینیات کا علم دیا۔ قال یا رب وکیف به، وکیف لقائی به، ملاقات کیسے ہوگی ان سے؟ ان سے کہا گیا آپ حوت کو اٹھائے فی مکتل زنبیل میں، فی مکتل ٹوکری میں، ٹوکرا، تو مفتی صاحب فرماتے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب ٹائم، کہ محسن میں مچھلی کے سب ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ محسن، میم مچھلی، میم ماہی، فارسی میں ماہی کہتے ہیں،
پشتوں میں بھی ہم ماہی کہتے ہیں، اور بعض دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، کب بھی کہتے ہیں پشتوں میں اس کو. تو حا حوت، سین سمک، اور نون وذنون اذ ذهب مغاضبا، نون کا لفظ بھی ہے محسن. اگر اس کے ساتھ فا ملا دے فمحسن تو پھر اس میں انگلش کا فش بھی آ جائے گا، فمحسن. جب آپ اس کو گم کریں گے تو وہ وہیں پر ہوں گے. بس وہ بھی چلے، ان کے ساتھ خادم بھی. معلوم ہوا خادم جوان ہونا چاہیے تاکہ خدمت کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، بعد میں نبی بن گئی، یوشع ابن نون علیہ السلام. یوشع ابن نون، اس میں بھی دیکھو اشارہ ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں. یوشع کے معنی پھیلنا ہے. مچھلی پھیلی ہوئی پھیلتی ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اس کو آرام نہیں. وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، اور انہوں نے ٹوکرے میں اپنے ساتھ حوت کو لیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہنچ گئے عند الصخرۃ، چٹان کے پاس، بڑا پتھر. دونوں نے سر رکھے اور دونوں سو گئے. جب دونوں سو گئے تو پھر مچھلی کو کیسے دیکھا کہ وہ مچھلی نے ٹنل بنایا؟ جواب یہ ہے کہ یوشع علیہ السلام لیٹ گئے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. یا دونوں سوئے ہوئی تھی لیکن یوشع علیہ السلام پہلے اٹھے اور انہوں نے مچھلی کو دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی، اور سمندر کے اندر اس نے راستہ بنا لیا اپنے لیے. مچھلی کو علامت قرار دیا گیا اس لیے کہ مچھلی طالب علم کے ساتھ مناسب ہے، مشابہ ہے. مچھلی دریا میں خوش، طالب علم علم اور کتاب میں خوش. اگر خوش نہ ہو تو وہ طالب علم نہیں ہوگا. مچھلی کے لیے پانی بے حساب، طالب علم کے لیے علم کی کتابیں اور علم بھی بے حساب بے شمار. مچھلی میں کانٹی بھی ہیں، گوشت بھی ہے، لذیذ گوشت. اسی طرح طالب علم اور عالم، اشداء علی الکفار، یہ کانٹے ہیں. رحماء بینہم، یہ گوشت ہے. اور مچھلی کو صاف کرتے ہیں تو لذیذ بن جاتی ہے. جب اندر سے صاف کرتے ہیں پھر اس کے اوپر مسالہ لگاتے ہیں، پھر واوا. تو اسی طرح طالب علم بھی جب اپنا تزکیہ کرتے ہیں، باطن کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، علم سے مزین کرتے ہیں، تو پھر واوا اعلیٰ درجے کا بن جاتا ہے. جب مچھلی سمندر یا دریا کے اندر تیرتی ہے تو اس میں سے چھینٹیں نکلتی ہیں. چھینٹیں سورج میں اور دھوپ میں چمکتی ہیں. اسی طرح جب عالم اور طالب علم علم کو پھیلاتا ہے تو اس کی منہ سے علم کا نور اور علم کی روشنی نکلتی ہے. علم نور ہے. مچھلی بہت کم سوتی ہے، جب سوتی ہے تو فتح العین کے ساتھ آنکھیں کھلی ہیں اور سوتی ہے. اسی طرح طالب علم کی نیند بھی مستغرق نہیں ہوگی، اس کے ساتھ فکر ہوگی ابھی اٹھنا پڑے گا، ابھی اٹھنا پڑے گا، تو یہ فکر ہوگی تو اس کی نیند بھی کمزور ہوگی. مچھلیوں کو جب کھانا دیتے ہیں اور اپنا کھانا لیتی ہیں تو یک دم پیچھے ہٹ جاتی ہیں، مزاحمت نہیں کرتی. طالب علم بھی دوسرے طالب علم کے ساتھ مزاحمت اور مقابلہ نہیں کرے گا. جو کچھ اس کے پاس ہے اپنے ساتھی کو بھی کچھ نہ کچھ کھلائے گا. مچھلی 3 دن کے بعد اس کو کھانا دیتے ہیں. طالب علم بھی علم کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں.
مچھلی پانی میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ڈوبتی ہے، طالب علم علم کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کو علم کی ہر وقت فکر ہوگی، فارغ نہیں ہوگا۔ مکتب عشق کے انداز نرالی دیکھے، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا۔ چوٹ پہ چوٹ کھا کی جی، زخم پہ زخم کھا کی پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ عشق کے اندر ہر وقت لگا رہے گا۔ اگر کوئی ملاقات کے لیے آ جائے تو یہ کہے گا تمہیں غیروں سے کیا مطلب۔ یہ معہد ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، اور ورق ہوگا کفن اپنا، یہ کہے گا۔ اسی طرح اگر مچھلی کو پانی سے نکال دے تو مردہ، طالب علم کو علم سے نکال دے تو وہ مردے کی طرف، پھر پانی کی طرف آئے تو پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ مچھلی اور طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، اس لیے مچھلی کو علامت قرار دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَزَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ، پس حوت کھسک گئی، چپ کسی چیز کا نکلنا، من المکتل، انسل کھسکنے کو کہتے ہیں۔ کھسکنا اگر نہیں جانتے ہو تو جس وقت تشکیل کا وقت ہوتا ہے اور جو ٹائم نہیں دینے والے ہوتے ہیں وہ چپکے سے نکلتے، اس کو انسل کہتے ہیں۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو اس نے راستہ بنایا سمندر میں سرنگ کی شکل میں، ٹنل۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ آتنا غد، اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أبيت إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا۔ فرماتے ہیں آتنا غداءنا، ناشت معلوم ہوا ناشتے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتنا امر ہے، امر کم سے کم استحباب کے لیے تو ہے۔ آتنا غداءنا، ناشتہ لائیے، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر ہم میں تعب ہو تو ناشتہ لائیے، اس لیے کہ ناشتہ نشاط سے نکلا ہے، تو تعب کی جگہ پر نشاط آ جائے گا۔ ناشتہ اصل میں ناشطتن تھا توا کے ساتھ، تو توا اور تا میں مناسبت ہے، توا کو تا سے تبدیل کیا تو ناشتہ بن گیا، نشاط پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب تک چائے آدمی نہ پیے، اچھی چائے یعنی تیز چائے، تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں چائے فرض ہے، اس لیے کہ غفلت ناجائز ہے، اور غفلت کو دفع کرنا فرض ہے، اور غفلت کو دفع کرنے کے لیے چائے ہے، تو جو فرض کا واسطہ ہو وہ فرض ہے، فرض کا وسیلہ فرض ہے۔ یہ بھی کسی نے کہا چائے کا منکر کافر ہے، کیوں؟ اس لیے چائے میں دودھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دودھ ہے، پانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نعمت کا انکار کرنے والا کفران نعمت ہے، ناشکر۔
تو کسی نے کسی سے کہا جنت میں چائے ہوگی یا نہیں؟ سری لنکا کے ایک مولوی صاحب سے کہا، اس نے کہا ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو چائے کے پودے اپنے ساتھ لائے تھے، اس لیے سیلون میں چائے ہوتی ہے، سری لنکا کی چائے۔ خیر، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس نہیں کیا مسن من النصب، مسن ملنا تھکاوٹ کا، یعنی تھکاوٹ ان سے ملحق نہیں ہوئی، تعب کا لگنا، یہاں تک کہ اس جگہ سے تجاوز کیا جہاں ان کو حکم ہوا تھا کہ وہاں ان سے ملے۔ فقال له فتاه، تو خادم نے فرمایا ارأیت، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور نحویین ہر جگہ ارأیت کو دیکھتے ہیں تو کہتے اخبرنی، آپ مجھے خبر دیں، حالانکہ ارأیت کا اپنا مطلب یہاں اچھا لگتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم لیٹ گئے چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا، وما انسانہ الا الشیطان، علم سمندر کی طرح ہے تو سمندر میں مچھلی اندر گئی اور یہ اس کی پیچھے پیچھے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، دیکھو موسیٰ کی مناسبت بھی پانی کے ساتھ ہے، کیونکہ منہ اصل میں ماں ہے، پانی، سا شجرہ ہے، درختوں اور پانی کے درمیان مل گئے تھے بکسے میں۔ ما كنا نبغي ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، تو اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آ گئے، قصصا تلاش کرتے ہوئے۔ درمیان میں ایک چیز رہ گئی اہم، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، اور ان دونوں کے لیے تعجب کی بات تھی، فتح کے لیے اولاً اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آخر میں۔ فانطلقا بقیۃ لیلہما و یومہما، یہ رہ گیا اہم، پس یہ دونوں چلے بقیۃ لیلتہما و یومہما، بقیۃ لیلتہما و یومہما، رات میں جو حصہ باقی تھا اس میں چلے، و یومہما، اور پورا دن چلے۔ تو اشکال ہے فلما اصبح کیسے آیا؟ جب رات کے باقی حصے میں چلے ویومہما اور پورا دن چلے تو پھر تو فلما اصبح نہیں، فلما امسا ہے، اور جب فلما امسا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ آتنا غداءنا، اس سے معلوم ہوا کہ صبح کو پہنچے، اور بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت پہنچے، کیونکہ بقیت لیلتہما و یومہما پورا دن، پورے دن کے بعد پھر شام ہے اور رات ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں راوی نے قلب کیا ہے، راوی نے الٹا کیا ہے، اور کتاب التفسیر میں یہ صحیح ہے، کتاب التفسیر میں یہ آیا ہے فانطلقا بقیت یومہما ولو لیلتہما، یہ دونوں چلے بقیت یومہما، جو دن باقی تھا۔ مثلا فرض کرے وہ 6 بجے چلے تھے، 6 بجے، تو جو دن باقی تھا اس میں چلے، ولیلتہما، اور پوری رات چلے، بقیت پر عطف ہے، بقیت کی نیچے نہیں ہے، ولیلتہما، اور پوری رات چلے تو صبح کو پہنچ گئے، اور جب صبح میں داخل ہوئے تو پھر ناشتے کا مطالبہ ہوا۔ یہ ایک جواب، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بقیت لیلتہما و یومہما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی تھی 24 گھنٹے سے، اس لیے کہ
لیل اور یوم دونوں کو ملا دے تو 24 گھنٹے. تو جو 24 گھنٹے میں سے باقی تھے وہ پوری کیے تو فلما اصبح پھر صبح میں داخل ہو گئے. ظاہر ہے مثال کے طور پر وہ چلے تھے 6 بجے، صبح کو 6 بجے چلے تھے، تو 6 بجے سے پہلے کتنے ہیں گھنٹے ہیں؟ فرض کرے 6 بجے سے پہلے 2 گھنٹے ہیں. تو جب یہ چلے بقیت لیلتہما و یومہما، دن اور رات 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے باقی ہے جب 2 گھنٹے کے بعد چلے؟ 22 گھنٹے. جب یہ 22 گھنٹے چلے بقیت لیلتہما، 24 گھنٹے کے اندر جو باقی گھنٹے تھے وہ چلے تو فلما اصبح پھر صبح کے اندر داخل ہو گئے. تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جو 24 گھنٹے کے اندر باقی تھے جب وہ چلے تو صبح میں داخل ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا اگر 6 بجے چلے ہو اور آئندہ 6 بجے تک ہو تو وہ 24 گھنٹے ہو گئے. اور فرض کرے 4 بجے صبح داخل ہوئی تو جب 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے چلے ہیں، 2 گھنٹے گزرے ہیں تو کتنے باقی ہے؟ 22. تو جب 22 گھنٹے گزر گئے تو 4 بج گئے، 4 بج گئے تو صبح ہو گئی، اس لیے کہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے. دماغ میں بات آ گئی. تو یہ دوسری توجہ ہو گئی کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے باقی تھے؟ 22. اور فرض کرے 2 گھنٹے گزر گئے تو وہ جو 22 گھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد صبح آ گئی، اس لیے کہ 2 گھنٹے تو باقی گزر گئے تھے، یہ رہ گئی تھی. پھر فلما انتہیا الی الصخرۃ، جب چٹان پر پہنچ گئے تو اذا رجل مسجن بثوب، وہاں ایک آدمی تھا سمندر کے درمیان میں پتھر کے پاس، مسجن بثوب، جو ڈھکا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ. حضرت خضر علیہ السلام وہاں سو رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹ گئے تھے اور چادر اوپر، یا یہ کہ تسجہ بثوبہ، اپنے کپڑے کو اپنے اوپر ڈالا تھا، کپڑے میں ملبوس تھی. اس میں اشارہ ہے کہ علم آدمی کو ملے گا شخصیت کے اندر چھپی ہوئی. جیسے حضرت خضر علیہ السلام چادر میں چھپے ہوئے تھے تو اسی طرح علم شخصیات کے اندر چھپا ہوا ہوگا. صرف کتاب سے علم حاصل نہیں کر سکتا، جیسے پہلے امام بخاری نے کہا تھا انما العلم بالتعلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت خضر نے فرمایا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، اس زمین میں سلام کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہاں سلام کی جگہ کوئی اور کلمہ ہوتا تھا، سلام وہاں معروف نہیں تھا. لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ سلام تو ہر زمانے میں معروف ہے، اس لیے کہ پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی شلوم تھا سلام کی جگہ. تو یہ مطلب ہے سلام والے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو انسانوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو یا جنات آ سکتے ہیں یا فرشتے آ سکتے ہیں. چلو حضرت خضر علیہ السلام تو فرشتہ فی شکل انسانی ہے، آپ کیسے پہنچ گئے یہاں؟ یہ تو انسانوں کی جگہ نہیں. سمندر ہو اس کے اندر ٹنل بن گئے اور اس کے اندر چلا جائے، یہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ تو نہیں ہے کہ سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. سلام والے یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کیا بنی اسرائیل والی موسیٰ؟ معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام تکوینیات کو جانتے ہیں لیکن علم غیب نہیں، ہر غیب ان کو معلوم نہیں. لا يعلم الغیب. قال نعم. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا
اس شرط پر کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے مجھ کو سکھائیں گے۔ بعض کہتے ہیں وہاں ماء الحیات تھا، جب ماء الحیات حوت کے ساتھ لگ گیا تو حوت زندہ ہو گئی، واللہ علم، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، ماء الحیات وغیرہ ویسے بات ہے۔ قال انک لن تستطيع معي صبرا، موسیٰ علیہ السلام کا خیال نہیں رکھا، انشاءاللہ نہیں فرمایا، اس لیے بہت جلدی طالب علمی ختم ہو گئی۔ آپ صبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس علم پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں سے، انی علی علم، میں اس علم پر ہوں جو اللہ کی معلومات میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ انت، آپ کے پاس وہ علم نہیں، میں جو کام کروں گا شریعت کی نظر میں اس پر اشکال ہوگا، آپ اشکال کریں گے، آپ اعتراض کریں گے، اور آپ اس علم پر ہے، علمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، میرے پاس نہیں، ضرورت کا علم تو ہے لیکن پورا علم نہیں۔ اب اگر وہ انسان اور نبی ہوتے تو ان کے پاس تو شریعت کا علم ہوتا، لیکن چونکہ وہ فرشتہ ہے تو ان کو شریعت کے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھو اور اس طرح زکوٰۃ دیا کرو اور اس طرح حج کیا کرو، اس کی ضرورت ان کو نہیں۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، معلوم ہوا کہ طالب علم قوانین پر چلے گا، لا اعصی لک امرا، الجامعۃ البحریۃ الخضریہ کا جو قانون ہوگا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ بس یہ دونوں چلے۔ یمشیان علی ساحل البحر، ساحل پر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے اور اوپر کی طرف سے کشتی آئی، دونوں کے پاس سفینہ نہیں تھا تو ان کے اوپر سے سفینہ گزرا، یہ اوپر جا رہے تھے، اوپر سے سفینہ آیا، فکلموہم ان یحملوہما، تو انہوں نے بات کی کہ ان کو اٹھائے، تو حضرت خضر پہچانے گئے۔ اگر وہ ملک ہو جیسے میں نے بتایا تھا تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں وہاں ظاہر ہوتے رہتے تھے، جب انسانی شکل میں ظاہر ہوتے تھے تو لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ فحملوہما بغیر نول، ان کو سوار کر دیا بغیر کرائے کے، اتنے میں عصفور آئی، چڑیا، بس وہ واقع ہو گئی علی حرف السفینتی، کشتی کے کنارے پر، فنقر نقرتا او نقرتین، اس نے ایک یا دو مرتبہ چونچ ماری، چونچ لگائی بحر میں۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام، ما نقصا یعنی ما اخذا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں لیا مگر ایسا کہ نقرت هذه العصفور، جیسے چڑیا نے چونچ ماری بحر میں، بلکہ یہ بھی تفہیم کے لیے ہے، حقیقت کے لیے نہیں ہے، حقیقت کے لیے اس نے نہیں ہے کہ جو پرندے نے اور چڑیا نے چونچ لگائی یہ محدود ہے، اور اس کے مقابلے میں سمندر بھی محدود ہے، تو وہاں نسبت المحدود الی المحدود ہے، اور دوسری طرف جو ہم اور آپ نے علم لیا ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے، تو محدود کی نسبت غیر محدود کی طرف ہے، لیکن کثرت میں تشبیہ دی، جیسے سمندر کا پانی کثیر ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کثرت ہے، تو تشبیہ فی الکثرت ہے اور مکمل تشبیہ نہیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے قص کیا کشتی کے الواح میں سے ایک لوح کی طرف،
بس اس کو نکالا اور اس کی جگہ شیشہ لگایا یا کوئی اور چیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں سوار کیا بغیر کرائے کے. آپ نے ان کی کشتی کی طرف قصد کیا تاکہ اس کو پھاڑ دے، لتغرق اہلہا، تاکہ لوگوں کو ڈبو دے، لوگ نہیں ڈوبے. اس کی جگہ کوئی شیشہ لگایا اور پھر شیشے کو اتارا ہوگا بعد میں. اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہوگا، ورنہ جب لوگ اس میں سوار تھے لتغرق اہلہا تو یہی ہے کہ لوگ سوار ہوں گے. جب انہوں نے تختے کو نکالا تو پھر تو پٹائی ہونی چاہیے تھی، احتجاج ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دوسرے لوگوں کو محسوس، دوسرے لوگوں نے کہا اوہو کشتی تو ٹوٹ گئی، اور حقیقت میں ٹوٹی نہیں تھی، تصرف ہوا تھا. کہنے لگے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. 3 واقعات ہوئے. کشتی میں سے تختی نکالی، یہ ہے دفع مضرت، اور مظلوم کی مال کو ظالم سے بچانا تاکہ بادشاہ اس کو نہ لے. مظلوم کے مال کو ظالم سے بچایا. دوسرا کام یہ ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، دیوار کو ٹھیک کر دیا، کھڑا کر دیا. یہ ہے مال کی حفاظت، وہ ہے دفع ظلم، اور یہ ہے خزانے کی حفاظت. تو علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو وہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے، لوگوں سے دفع مضرت اور ظلم کو دفع کرنا، اور اسی طرح لوگوں کے مال کی حفاظت. بچے کو قتل کیا، اس میں اشارہ تھا دین کی حفاظت کی طرف، اس لیے کہ بچہ بڑا ہوتا تو یقیناً وہ اپنے والدین کو گمراہ کرتا، کو کافر کرتا. تو اس میں دین کی حفاظت، دنیا کی حفاظت، دفع الظلم، یہ 3 کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے سامنے آئے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت، یعنی میں وعدے کو بھول گیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ امور جو بظاہر شریعت کے خلاف ہو کبھی کبھی صادر ہوتے ہیں، لیکن اس کا خواص سے، لیکن اس کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے. ولا ترهقني من امری عسرا، اور مجھ پر نہ ڈالے من امری، میری تعلیم کے سلسلے میں، عسرا مشقت، یہ میری تعلیم کا سلسلہ ہے، اس میں مشقت مجھ پر نہ ڈالے. قال فكانت المرة الأولى، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے پہلی مرتبہ، یعنی وعدہ بھول گئے تھے کہ میں نے وعدہ کیا. پھر دونوں چلے تو ایک لڑکا کھیل رہا تھا. بعض کہتے ہیں لڑکا نابالغ تھا، اس کا نام جیسون یا جیسور، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بالغ تھا، لیکن غلام کا مطلب جوان ہے. ابن عباس فرماتے ہیں غلاما کان غلاما لم یبلغ الحنث، اور دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بالغ تھا، ڈاکو تھا، بظاہر نابالغ تھا. یلعب مع الغلمان، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا اوپر سے، فاقتلع، تو اس کو کھینچا، بس مر گیا.
اب اگر بچے اس کو دیکھتے تو بچے تو شور مچاتے، پکڑو ہماری ساتھی کو قتل کیا، لیکن بچوں نے نہیں دیکھا کیونکہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے چشم بصیرت سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے پاک نفس کو قتل کیا بغیر قصاص کے۔ کہتے ہیں اگر یہ نابالغ تھا تو پھر تو نابالغ پر قصاص نہیں۔ جواب یہ ہے اس زمانے میں قصاص نہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں قصاص نہ ہو۔ یا بالغ تھا جیسے بتایا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں اس میں تاکید زیادہ ہے، لک آیا۔ بس دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس آئے تو ان سے کھانا مانگا، استطعم اہلہا، اور اہل قریت اہل مکرر آیا، اہل قریت اہلہا، کہتے ہیں یہ قباحت بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو وہاں کے لوگ ہیں، اہل قریہ ہے اور اہل قریہ ہے، اور پھر بھی انہوں نے کھانا نہیں دیا، حالانکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، باہر کے نہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور یہاں بعض لوگوں نے یہ لطیفہ لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ کے لوگ تھے، انطاکیہ یا کسی اور جگہ، تو وہ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے کہ یہ ابو ان یضیفوہم کس کی جگہ اتو ان یضیفوہما کر لے تو ہماری شرمندگی بچ جائے گی، شرمندگی بچ جائے گی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے انکار کیا، لیکن یہ بطور لطیفہ ہے، حقیقت نہیں، معلوم ہی نہیں کون سی بستی تھی، یہ تو ویسے کہتے ہیں انطاکیہ کے لوگ تھے۔ تو انکار کیا کہ مہمان بنا دے ان کو، معکونہم مقیمین۔ بس اس میں ایک جدار کو پایا، کہتے 500 گز اونچی، 500 گز لمبی، 50 گز چوڑی، واللہ اعلم، یہ خام مبالغت، یرید ان ینقض، وہ دیوار چاہتی تھی کہ ٹوٹ جائے۔ یہ سلفی کہتے ہیں کہ جب تم ید کا مطلب قدرت کرتے ہو، ید اللہ قدرت، تو جب حقیقت سے مجاز لیتے ہیں، جب کسی لفظ سے مجازی معنی لیتے ہیں تو اس کی حقیقت ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا تو اس کے بعد اس کی قدرت ہوگی، تو ہاتھ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یرید ان ینقض، ان ینقض، دیوار نے ارادہ کیا، ان ینقض، دیوار کے لیے حقیقی معنی ارادہ نہیں ہے، اور مجازی معنی موجود ہے، مجازی معنی ہے گرنے کے قریب تھی، تو مجازی معنی ہے اور حقیقت نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جہاں مجازی معنی ہو، تعویل ہو، تو وہاں حقیقت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ہوگا، یہ گپ شپ ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں کر دیا، اس لیے کہ وہ تو فرشتے کی طاقت، تو آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کے 6 نمبر کو 6 بستیاں تھیں، ان سب کو الٹا کر دیا۔ اور یہ کام تکوینیات کا فرشتوں کے حوالے ہے، کسی کی روح لینا یہ فرشتوں کے حوالے ہے۔ فَأَقَامَهُ، تو اس کو سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لیتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کھلایا، اور آپ نے خواہ ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اگر کوئی کہے ایاکم واللو فإنہ یا فإنہا من الشیطان، لو مت کہو کیونکہ وہ شیطان میں سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لو مت کہو امور دنیاویہ میں،
لو کہہ سکتے ہیں امور اخرویہ میں ترغیب کے لیے. جیسے کوئی کہے اگر میرا بچہ ہوتا تو میں اس کو ایسا عالم اور حافظ بناتا جیسے فلان ہے. ترغیب کے لیے کہ تم بناؤ اپنے بچوں کو حافظ عالم، تم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنا دو. تو امور دینیہ میں ٹھیک ہے، امور دنیاویہ میں صحیح نہیں. امور دنیاویہ میں اگر اس مریض کو ہم انگلینڈ لے جاتے تو یہ تو یہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، لیکن کاش بے رغوانہ میں داخل کیا تو اس لیے مر گیا. یہ مت کرو. یا یہ کہ اگر لو کو استعمال کریں گے تقدیر کی نفی کے لیے تو پھر ناجائز ہے، اور اگر تقدیر کی نفی کے لیے نہ ہو، اظہار افسوس کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم مریض کو انگلینڈ لے جاتے تو تقدیر بدل جاتی، یہ مت کہو. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اس سے معلوم ہوا کہ جو بظاہر صحیح نہ ہو اس پر اعتراض، اس کے اوپر اشکال کر سکتے ہیں. قال هذا فراق بینی و بینک. یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق، بس جدائی ہو گئی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اور ما یکون کو نہیں جانتے، اس لیے یہ تمنا فرمائی کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ اور عجائب کو بیان فرماتے. یہاں بھی لو آیا تو یہ لو بھی کسی دنیاوی چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ معلومات حاصل ہو جاتی، دینی معلومات. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. وددنا، ہماری خواہش اور تمنا ہے اگر وہ صبر کرتے تو لکان حسنا. یا لو تمنا کے لیے ہے، کاش وہ صبر کرتے. اگر لو شرط کے لیے ہو تو جزا کی ضرورت ہوگی، اگر لو تمنا کے لیے ہو تو جزا کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو بیان فرماتے. محمد بن یوسف فربری جو مصنف کی تلمیذ خاص، وہ فرماتے ہیں حدثنا به علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بطولی. یعنی فرماتے ہیں میرے پاس دوسری سند بھی موجود ہے. اب یہاں مصنف نے یہ بیان فرمایا کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو. اب اس کے بعد یہ فرمائیں گے کہ اگر سائل قائم ہو اور معلم جواب دینے والا بیٹھا ہوا ہو تو یہ صحیح ہے اور یہ جائز ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُصُولِ الْمَمْنُوعِ. یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ حدیث میں آتا ہے من احب ان يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار. جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے سامنے لوگ کھڑے ہوں اور یہ بیٹھا ہو تو وہ اپنے لیے جہنم کی جگہ بنا دے. یہ اس میں داخل نہیں، اس لیے کہ سائل کھڑا ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا اس کو جلدی ہے تو اس لیے کھڑا ہے. اور وہ کھڑا ہونا نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا ہے اور آدمی دوسرے لوگ ہمیشہ کھڑے ہیں. یہاں مصنف یہ فرماتے ہیں البروق لیس بلازم. تشہد کی شکل میں بیٹھنا لازم نہیں ہے معلم کے سامنے. یا امام مالک کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جب معلم اور متعلم دونوں بیٹھے ہوں تو تب تعلیم دینا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی جائز ہے. متعلم کھڑا ہے اور معلم نے اس کو سکھایا اور چلا گیا. یا یہ بیان کرتے ہیں کہ ھذا لیس خلاف الادب. یہ خلاف ادب نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے سوال کیا
یا یہ بیان کرتے ہیں کہ هذا جائز لاجل المصلحة والفائدہ، فائدے کی وجہ سے یہ جائز ہے. فرماتے حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا غصے کی وجہ سے ويقاتل حمية والقتال کرتا ہے عصبیت کی وجہ سے اپنی قوم کی غلط حمایت. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. گھنٹی ہو گئی شاید. Gracias.